حدیث نمبر 344 344 حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن زيد بن ابي زياده عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل بوجهه وحديثه على اشر القوم يتألفهم بذلك. عمر بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیا کہتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ ان کی طرف بھی متوجہ ہوتے تھے اور گفتگو ایسے لوگوں سے بھی کرتے تھے جو قوم میں سب سے بدترین اور خراب ترین اور بدترین جو قوم لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بھی توجہ کرتے تھے اور ان سے بھی بات کرتے تھے. یتألفهم بذلك، کیوں؟ تاکہ ان کو دین اور اسلام کے قریب لایا جا سکے، ان کو دین اور اسلام کی طرف قریب لایا جا سکے. مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بھی اگر کوئی بہت بدماش آدمی ہے، خراب آدمی ہے، اس سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تاکہ بات کرے، کنیکٹیویٹی بنے رہے، اور سرکار کے اگر ان قریب ہو تو اس کو بھی کچھ سکھا سکتے، سدھار سکتے، اور اس کو اسلام سے بھاگ نہ جائے، وہ پلٹ کے دوبارہ کافر نہ ہو جائے، تو اس کو جوڑ کے رکھنا، ٹوٹنے نہیں دینا کسی کو. جوڑ کے رکھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لوگ کے ساتھ تو اچھے رہتے ہی تھے، برے لوگ کے ساتھ بھی اچھے چہرے سے ان سے ملتے تھے اور ان سے اچھی سی بات کرتے تھے. عمر بن عاص کون ہے؟ ان کے بارے میں لکھ لیجئے. عمر بن عاص، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. عمر بن عاص، ان کا نام ہے عمر بن عاص بن وائل السہمی. عمر بن عاص بن وائل السہمی. یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی بہرحال یہ بہت خطرناک لوگ میں سے ایک تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر میں مخالفت کرنا یا ان کے خلاف برے الفاظ نکالنا، اس طرح سے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس طرح سے کیا کرتے تھے. اور بہت یعنی ان کے خود کے الفاظ ہے کہ اتنا شدید دشمن تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اتنا زیادہ نفرت کرتا تھا کہ روئے زمین پر میرے نظر میں سرکار سے زیادہ معاذ اللہ تو معاذ اللہ کوئی زیادہ نفرت کے قابل آدمی نہیں، اتنا زیادہ میں ان سے نفرت کرتا تھا. ٹھیک ہے، بعد میں جب اسلام قبول کیے تو پھر ان کی کیفیت بدل گئی. تو یہ اسلام قبول کیے سن 8 ہجری کو فتح مکہ سے کچھ دن پہلے، فتح مکہ سے یعنی صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے کچھ دن پہلے یہ اسلام قبول کیے. اور یہ عرب کے بہت زیادہ تیز دماغ رکھنے والوں میں سے ایک ہے، اور یہ بہت زبردست فائٹر ہیں، مطلب بہت بڑے آرمی کو کمانڈ کرنے والے آدمی ہیں. بہت اچھا جنگ لڑنا بھی بہت اچھے سے جانتے تھے، اور جنگ لڑانا یعنی میدان جنگ میں کیسا اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے کرنا، یعنی بہت بڑے کیپٹن تھے، بہت بڑے چیف آف آرمی رہتے تھے، اور بڑے بڑے جنگوں میں ان کو چیف بنایا گیا تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد کے جنگوں میں، اور پھر آخری جنگوں میں بھی جو ہے، بعد کے جنگوں میں بھی رہے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے خاص آدمی رہے ہیں. جب مولا علی علیہ السلام خلافت پہ آپ جو ہے آ گئے تھے، خلیفہ بن گئے تھے، اور مصر کے یہ گورنر تھے عمر بن عاص، اور انہوں نے بہت زیادہ اونچ نیچ کیا تھا اپنے حکومت میں، جو ہے ناانصافیاں وغیرہ اور غلط اونچ نیچ کام کیے تھے. تو مولا علی علیہ السلام ان کو لیٹر بھیج کر ان کو سسپینڈ کر دیے تھے. خلافت پر آنے کے بعد ان کے کردار کی بنیاد پر ان کو سسپینڈ کر دیے تھے. تو بعد میں جا کے یہ معاویہ سے مل لیے، اور معاویہ کے رائٹ ہینڈ، وزیر اعظم اور ان کے آرمی چیف بن گئے تھے، اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگوں میں رہے، اور بنو امیہ کے معاویہ بن ابی سفیان کے خاص آدمی رہے. یہ 43 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 43 ہجری میں انتقال ہوا، اور انتقال کے وقت روتے تھے اور بولتے تھے یہ میں اپنی زندگی میں کیا کیا بڑے غلطیاں کر دیا، مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا. تو کہتے ہیں عمر بن عاص کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب متوجہ ہوتے تھے اور اچھی گفتگو کرتے تھے، اپنے چہرے کے ذریعے متوجہ ہوتے، اپنی گفتگو کے ذریعے متوجہ ہوتے ہیں قوم کے بدترین سے بدترین انسان کی طرف، خراب سے خراب، اشر القوم، قوم میں جو سب سے خراب ہو ایسے آدمی سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہمیت دے کر بات کرتے تھے. یتألفهم بذلك، تاکہ وہ اسلام پر جمے رہے، پلٹ کر کافر نہ ہو جائے. فكان يقبل بوجهه وحديثه علي، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے میری طرف بھی توجہ کرتے تھے اور مجھ سے بھی بات کرتے تھے. جی
یعنی سرکار میرے کو دیکھتے بھی تھے اور جو ہے مسکرا کر میرے سے بات بھی کرتے تھے. حتی ظننت انی خیر القوم. یہ سرکار کا انداز ہوتا کہ کسی بھی آدمی کو گرا کے نہیں دیکھتے, اس کو اس کے اوقات, ہمارے پاس بولتے ہیں اس کے اوقات بتانا, اس کو حد میں رکھنا. نہیں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مسکرا کر بات کرتے, اچھی بات کرتے. تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی کرتے تھے. حتی ظننت انی خیر القوم, یہاں تک کہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ قوم میں سب سے اچھا آدمی تو میں ہی ہوں. دیکھ سرکار میری طرف پلٹتے, بات کرتے, میرے کو اتنا امپورٹنس دیتے, اتنا مسکرا کے دیکھتے, تو مطلب میں اچھا آدمی ہوں. ان کو یہ سمجھ میں آ گیا اچھا آدمی ہوں نہیں, میں سارے لوگ میں سب سے اچھا آدمی ہوں, یہ انہوں سمجھ گئے. فقلت یا رسول اللہ, ایک دن میں جا کے سیدھے حضور سے پوچھ لیا, یا رسول اللہ انا خیر او ابو بکر, یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے میں افضل ہوں یا میں اچھا ہوں یا ابو بکر اچھے ہیں, بتاؤ دونوں میں کون اچھے ہیں. فقال ابو بکر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں, ابو بکر اچھے ہیں, ابو بکر اچھے ہیں. فقلت یا رسول اللہ انا خیر او عمر, یا رسول اللہ یہ بتائیے میں اچھا ہوں, میں بہتر ہوں یا عمر بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فقال عمر, سرکار فرمائے عمر بہتر ہے, عمر افضل ہے. فقلت یا رسول اللہ انا خیر او عثمان, میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں بہتر ہوں یا عثمان بہتر ہے. فقال عثمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان بہتر ہے. فلما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصدقنی, جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بہتر کون ہے, تو حضور جو صحیح تھا وہ بتا دیے. عمر بن عاص کہتے ہیں جب تک میں پوچھا نہیں تھا تو سرکار کے ملنے کے طرز سے میں سمجھنے لگا کہ میں سب سے اچھا ہوں. یہ مسئلہ ان کے ساتھ نہیں تھا, سرکار سب سے اچھا ملتے تھے, لیکن اب کیونکہ ان کے کرائم بہت زیادہ تھے, اس کے بعد انہوں آئے اور انہوں جو ہے یہ شروع سے, یعنی اسلام سے پہلے بھی, اسلام کے درمیان بھی, زمانے خلافت میں بھی, بعد میں بھی, انہوں اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا سمجھتے رہے اور دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم نہیں ہیں کیا, ہمارے کو خلافت میں کیوں شامل نہیں کرتے, ہم کو مقام کیوں نہیں دیا جاتا. یہ مسائل تھے ان کے لگے ہوئے. بہرحال سیرت اگر پڑھیں گے تو جب سرکار ان سے تھوڑا عزت سے ملے, اور یا تھوڑا کیا اچھی عزت سے, سرکار سب کو اچھی عزت دیتے تھے, بہت اچھی عزت دے کر ملے اور اس سے اچھی بات کرے, تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میں اچھا ہوں, اور اپنے آپ کو ابو بکر و عمر و عثمان سے کمپیئر کرنے لگے. جب سوال کیے تو معاذ اللہ سرکار تو جو ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ تو نہیں فرماتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحیح بتا دیے کہ ابو بکر بھی تم سے افضل ہے, عمر بھی افضل ہے, عثمان بھی افضل ہے, یعنی ان کے لیول میں تم آ ہی نہیں سکتے. جب بات کلیئر ہو گئی تو کہتے ہیں فَلَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْأَلْتُهُ, میں اس کے بعد تمنا کرنے لگے کاش میں پوچھتا ہی نہیں سرکار سے, تو یہ مسائل ہوتے ہیں. بہرحال یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر کسی سے اچھا ملنا.